عقیدہ نمبر 35۔ والرؤیة حق لأہل الجنة بغیر احاطة ولا کیفیت کما نطق به کتاب ربنا حیث قال والرؤیة حق لأہل الجنة بغیر احاطة ولا کیفیت، اہل جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار برحق ہے بغیر احاطہ اور بغیر کسی کیفیت کے۔ کما نطق به کتاب ربنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے خود اس کو بیان فرمایا ہے۔ حیث قال، جیسا کہ کہا گیا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے قیامت والے دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وتفسیرہ، اور اس کی مراد اور اس کا مطلب، اس کی تفسیر، اعلیٰ وہی ہے ما اراد اللہ تعالی وعلمہ، جو اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وہ تفسیر جو صحیح احادیث کے اندر نبی علیہ السلام کی احادیث میں مروی ہے، وعن اصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور نبی علیہ السلام کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ فہو کما قال، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کہا گیا، ومعناہ وتفسیرہ علی ما اراد، اور اس کا معنی اور اس کا مطلب وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد ہے۔ لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا، ہم اس میں اپنی آراء کے ذریعے سے تعویل کو داخل نہیں کرتے، ولا متوہمین باہوائنا، اور نہ ہی اپنی خواہشات کے ذریعے سے اٹکل بچو باتیں کرتے ہیں۔ فإنہ ما سلم فی دینہ، اس لیے کہ نہیں بچ سکا اپنے دین میں الا مگر وہی شخص من سلم للہ تعالی ولرسولہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہیں کر دیا۔ یعنی انسان اس کے اندر خود تعویل نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنی فہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دے۔ ورد علم اشتبہ علیہ الی عالمہ، اور جو بات اسے سمجھ میں نہ آئے وہ اس کے حوالے کر دے جو اسے جانتا ہے۔ اب دیکھیں علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اہل جنت والوں کو اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہوگا۔ رؤیت باری تعالیٰ یہ ممکن ہے، اور رؤیت سے مراد قلبی رؤیت مراد نہیں ہے، بلکہ بصری رؤیت مراد ہے۔
تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ قرآن کریم کی ایک آیت بطور دلیل کے بھی پیش فرمائی ہے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے قیامت والے دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے رؤیت باری تعالی، اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیات سے بھی ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ اس وجہ سے میں اس پہ ایک دو آیات پیش کروں گا اور دو تین احادیث مبارکہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہی آیت جس کو علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس کی تفسیر میں علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اعلم ان جمہور اہل سنتی، جان لو کہ جمہور اہل سنت، یتمسکون بہذہ الآیت فی اثبات ان المؤمنین یرون اللہ تعالی یوم القیامہ، اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ مؤمنین کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ وہ اس دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ تفسیر کبیر جلد 30 کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے تو بہترین حالت انہی کی ہوگی اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی۔ اس آیت میں حسنہ اور زیادہ کی تفسیر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک منادی سے بلند آواز میں یہ اعلان کروائے گا کہ ہے اہل جنت، ان اللہ وعدکم الحسنى وزیادہ، اللہ نے جو تم سے حسنہ اور زیادہ کا وعدہ فرمایا تھا، فالحسنى الجنت والزیادۃ النظر الی وجہ الرحمن، کہ حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادت سے مراد رحمان کا دیدار ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اہل جنت والوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری آیت، علی الارائک ینظرون، علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، علی الارائک ینظرون ای الی اللہ عز وجل، کہ علی الارائک ینظرون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اسی طریقے سے رؤیت باری تعالیٰ کا عقیدہ یہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ الخصائص الکبریٰ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت ربی عز وجل، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اسی طرح
مسند بزار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ نقل کرنے کے بعد فرمایا، میرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، وَرَأَيْتُ النُّورَ الْأَعْظَمَ، اور میں آگے بڑھ کے میں نے نور اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، رَآ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کہ میں نے اللہ جل شانہ کا دیدار فرمایا ہے۔ تو ان آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں اہل ایمان کو نصیب ہوگا۔ ہمارے مد مقابل وہ معتزلہ ہیں، وہ کہتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ کا عقیدہ جو ہے یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ ہر کسی کو دیکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں دیکھو اس آیت سے پتہ چلتا ہے رؤیت باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت کے اندر غور کریں، کہ قرآن کریم کی آیت میں لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کہتے ہیں رؤیت کا پوری طریقے سے احاطہ ہو۔ رؤیت کا پوری طریقے سے احاطہ ہو۔ تو لہذا یہ جو آیت ہے یہ پورے طریقے سے ادراک کا احاطہ جو ہے اس کی نفی کر رہی ہے، اور حدیث میں جو رؤیت ثابت ہے وہ بدون احاطہ کے ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے بدون احاطہ اور ایک ہے احاطہ۔ احاطہ کہتے ہیں کہ تمام جہات سے تفصیلی طور پہ خوب دیکھ لیا جائے، اور بدون احاطہ کہتے ہیں کہ اجمالی طور پہ دیکھ لیا جائے۔ تو یہ جو احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَرَأَيْتُ النُّورَ الْأَعْظَمَ رَآ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، یہ بدون احاطہ کے ہے، یعنی اجمالی طور پہ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار فرمایا ہے۔ تو لہذا جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اس کو مثال سے سمجھ لیں۔ دیکھیں میں یہاں پہ پڑھانے آیا ہوں، مدرسہ تقویت الایمان للبنات۔ اب میں یہاں پہ پڑھا کے چلا جاؤں
بعد میں دو لڑکیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے. اختلاف کیا ہے؟ ایک لڑکی کہتی ہے کہ استاذ آئے تھے اور آ کے وہ ہمارے اس کمرے کو دیکھ کے گئے تھے. دوسری کہتی ہے نہیں، کہ انہوں نے کمرے کو نہیں دیکھا. اب دیکھا جائے کہ یہ دونوں ٹھیک ہیں. کیوں؟ یہ جو بات کہہ رہی ہے کہ استاذوں نے آ کے کمرہ دیکھا ہے، استاذ آئے ہیں کمرہ دیکھا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ آئے ہیں اور اجمالی طور پہ صرف نظر پڑی ہے ادھر تو بس پڑھا کے چلے گئے ہیں. اور دوسری جو نفی کر رہی ہے کہ نہیں دیکھا، وہ تفصیل کی نفی کر رہی ہے کہ استاذ آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ آ کے غور و فکر نہیں کیا کہ دیواریں کیسی ہیں، پردے کیسے ہیں، اور پردے کے پیچھے الماری ہے تو اس میں کیا کوئی رکھا ہے یا نہیں رکھا، تو ڈیکس ہے اس کا رنگ کیسا ہے. تو یہ تفصیل ہے. تو جیسے یہ دونوں ٹھیک ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ یہ دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. کیوں؟ احادیث سے جس رویت کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ اجمالی طور پہ ثابت کیا جا رہا ہے، اور قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے جس رویت کی نفی کی جا رہی ہے وہ رویت احاطہ کی نفی کی جا رہی ہے. تو لہذا قرآن کریم کی آیات یہ بھی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ یہ بھی ٹھیک ہے. تو علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں رؤیت باری تعالی کو ثابت کیا ہے. نمبر 36، ولا يثبت قدم الاسلام الا على ظہر التسلیم والاستسلام. اسلام پر ثابت قدمی اسی وقت ہی ممکن ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے کر دے. اسلام پر ثابت قدمی اسی وقت ہی ممکن ہے کہ جب خود کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے. والاستسلام، اور شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کر لے. فمن راما، جس شخص نے قصد کیا، علم، ایسے علم کا ما حضر علیہ، جس سے اس کو منع کیا گیا تھا، ولم یقنع بالتسلیم فہمہ، اور اپنی فہم کو اللہ کے سپرد نہ کیا، حجبہ مرامہ، اس کو روک دے گا اس کا قصد، ان خالص التوحید، خالص توحید سے، وصاف المعرفتی، اور صاف ستھری معرفت سے، وصحیح الایمانی، اور صحیح ایمان سے. فتذبذب بین الکفر والایمان، وہ کفر اور ایمان کے درمیان
متذبذب رہے گا، شک میں رہے گا، والتکذیب والاقرار، اور تکذیب اور اقرار کے درمیان متذبذب رہے گا، والانکار، اور انکار کے درمیان رہے گا، موسوساً، وسوسے کے اندر مبتلا رہے گا، طائعاً، حیران رہے گا، زائغاً، سرگرداں رہے گا یعنی گمراہ رہے گا، شاکاً، شک میں رہے گا، لا مؤمنا مصدقاً، نہ تو تصدیق کرنے والا مومن رہے گا، ولا جاحدا مکذبا، اور نہ انکار کرنے والا منکر رہے گا۔ اس میں بھی علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اسلام پر ثابت قدمی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب بندہ اپنی فہم کو، اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کیا، من و عن، اسی کو وہ تسلیم کر لے اور اپنی عقل کو چھوڑ دے، اپنے عقل کے ذریعے سے تعویلیں نہ کرے کہ یہاں پر رویت سے مراد رویت قلبی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو لہٰذا جو قرآن کریم نے بیان کیا عقیدہ، اسی طریقے سے احادیث نے بیان کیا کہ رویت سے مراد رویت بصری ہے، لہٰذا اسی کو مان لے اور شریعت کے سامنے اپنے سر کو سر تسلیم خم کر لے۔ نمبر 37، ولا يصح الایمان بالرؤیت، لأہل دار السلام، کہ اہل جنت کے لیے دیدار باری تعالیٰ کے عقیدے پر اس شخص کا ایمان صحیح نہیں، لمن اعتبرہا منہم بوہم، جو اس میں اپنے وہم کو داخل نہ کرے، یا جو اپنے وہم کو اس میں داخل کرتا ہے، او تأولہا بفہم، یا اپنی فہم کے ذریعے سے اس کے اندر تعویل کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے سمجھائی ہے۔ اذا کان تعویل الرؤیت، جبکہ اللہ کے دیدار کی حقیقت یہ ہے، وَتَعْوِيلُ كُلَّ مَعْنَى يُضَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ، اور ہر وہ صفت جو اللہ کی طرف منسوب ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ترک التعویل، کہ اس میں تعویل کو چھوڑ دیا جائے، وَلُزُومُ التَّسْلِيمِ، اور اس کو من و عن تسلیم کر لیا جائے، وعلیہ دین المرسلین، اسی پر رسولوں کا دین ہے، وشرائع النبیین، اور یہی انبیاء کی شریعت بھی ہے کہ من و عن جیسا بیان کیا گیا اسی کو تسلیم کر لے اور اپنی عقل فاسد کے ذریعے سے اس کے اندر تعویلیں چھوڑ دے۔ وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفْیَ، جو نفی سے نہیں بچے گا، وَالتَّشْبِیہ، اور تشبیہ سے نہیں بچے گا، ضل، وہ صراط مستقیم سے پھسل جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔
वलम युसिब तंज़िया, वो तंज़ी के अकीदे को नहीं पाएगा। ये तंज़ी का अकीदा हमने पढ़ लिया था सिरात मुस्तकीम कोर्स में कि अल्लाह ताला की ज़ात ये मखलूक की सिफ़ात से पाक है। फ़इन्ना रब्बना अज़्ज़ा व जल्ला, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौसूफ़ुन बिसिफ़ातिल वहदानियती, ये वहदानियत की सिफ़त के साथ मौसूफ़ है। मनऊतुन बिनुऊतिल फ़रदानिया, और वस्फ़ फ़रदानियत से मुत्तसिफ़ है। देखिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, नंबर एक वहदानिया, नंबर दो फ़रदानिया। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वहदानियत कहते हैं कि अल्लाह ताला ज़ात में अकेला है, और फ़रदानियत कहते हैं कि अल्लाह ताला सिफ़ात में भी अकेला है। तो इस वजह से अल्लामा तहावी रहमतुल्लाह अलैह दोनों के लिए अलग अलग सीगा लाए हैं। लैसा बिमानाहु अहदुम मिनल बरियति, उसकी सिफ़ात मखलूक की सिफ़ात की तरह नहीं है, मखलूक की सिफ़ात में से किसी की तरह नहीं है। इसको भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। मैंने कई दफ़ा ये बात समझाई है कि मखलूक तकल्लम करने में ज़ुबान की मोहताज है और अल्लाह ताला ज़ुबान के मोहताज नहीं। ऐसे ही दीगर मिसालें भी मैंने दी थी। 38 ताला अल्लाह अनिल हुदूद वल गायात, अल्लाह ताला पाक है, बुलंद व बाला है, अनिल हुदूद किनारों से, वल गायात इंतहा से, वल अरकान आज़ा से, वल अदवात और असबाब व आलात से, ला तख्वीहिल जिहात सित्ता, उसको 6 जिहात में से कोई भी जिहत इहाता नहीं कर सकती। कसाइरिल मुब्तदाआत, जैसा कि तमाम मखलूक को जिहात इहाता में कर लेती हैं। देखें कुरान करीम में है वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, कि अल्लाह ताला हर चीज़ को इहाता किए हुए है। और यहाँ पे अकीदा बयान किया है कि अल्लाह ताला जिहात सित्ता से पाक है। तो बज़ाहिर हमारी अकल में ये बात नहीं आ रही। ये तो समझ आ रही है कि अल्लाह ताला की ज़ात तमाम चीज़ों को इहाता किए हुए है, लेकिन जिहात सित्ता से पाक है। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। असल में इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ये जो जिहात सित्ता हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये जो जिहात सित्ता हैं इनमें से किसी एक जिहत पर तो हो, बाकी जिहात पे ना हो, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह पर है। तो लिहाजा ये इतना बड़ा इश्काल नहीं है।